السلام علیکم، میں رشید بلوچ درون ٹی وی کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ دھرنا تو ختم ہو گیا گوادر کا، لیکن دھرنا ختم ہونے کے بعد ایک نیا معاملہ اٹھ کے سامنے آیا ہے۔ مختلف سوشل پلیٹ فارم پہ اس پہ بڑا گرما گرم بحث ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ میر قدس بزنجو نے دھرنے کے چند خواتین اور بچوں میں پیسے تقسیم کیے۔ کیمرے نے ان تمام مناظر کو کیپچر کر لیا۔ اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن ناظرین نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور فیڈ بیک اپنا ضرور دیتے رہیں۔ ناظرین، گوادر دھرنے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور باقی صوبائی وزراء گئے، وہاں پہ اعلانات ہوئے، مذاکرات ہوئے، ایگریمنٹس پہ معاہدے ہوئے، تمام صورتحال کو بخوبی نمٹایا گیا۔ لیکن گوادر دھرنے کے خاتمے سے چند گھڑی پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بازو میں کھڑے ایک شخص اپنے جیب سے کچھ پیسے نکالتا ہے جس میں 5,000 کے نوٹس ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سامنے بیٹھی ہوئی خواتین کو پیسے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ اسی دوران یہ خاتون بلوچی انداز میں میر عبدالقدس بزنجو کو شگان اور بیتان بھی کر رہی ہوتی ہے۔ یہ تمام صورتحال کیمرے نے کیپچر کر لیا اور اس کے بعد سوشل نیٹ ورکنگ میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو دھرنے پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو پیسے دے کے لا کے بٹھا دیا گیا ہے۔ کچھ اس الزام کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا فیض آباد میں ایک مذہبی جماعت نے دھرنا دیا تھا، بلکہ وہ مذہبی جماعت اب تو کافی پاپولر اور طاقتور و توانا ہو چکا ہے۔ جب دھرنا ہوا تھا تو اس دھرنے کے بعد دھرنے والوں کو ہزار روپیہ کا نوٹ دیا گیا۔ اس میں کوئی خاتون نہیں تھی، تمام مرد حضرات تھے، حلیے سے مذہبی لوگ لگ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ تحریک لبیک ان کارکنوں کو پیسے دے کر فیض آباد دھرنے میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پیپل پارٹی کے آخری دور حکومت میں ہمارے ایک علامہ صاحب جو یورپین کلچر سے بڑا متاثر ہیں، طاہر القادری صاحب، اس نے انقلاب لانے کے لیے دھرنا دیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے۔ تو اس پہ بعد میں رپورٹس یہ آنا شروع ہوئیں کہ پر فیملی ہزار روپیہ دیا گیا۔ اگر ایک خاندان میں 4 لوگ تھے تو ہر خاندان میں سے ایک فرد کو 1,000 روپیہ دے کے، یعنی دن میں 4,000 روپیہ دے کر دھرنے پہ بٹھایا گیا اور ساتھ میں کھانا پینا بھی مفت دیا گیا۔ گزشتہ ان 2-3 واقعات کے بعد اب لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بیٹھ گیا ہے کہ جو لوگ دھرنے پہ بیٹھتے ہیں اور اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو ممکن ہے سبھی کو پیسے دے کے لایا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی پری پلان معاملہ نہیں تھا۔ نہ گوادر کے دھرنے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی پیسہ دیا گیا تھا، نہ کوئی کھانا دیا گیا تھا، نہ کوئی ایسی لالچ دی گئی تھی۔ گوادر کا دھرنا اور فیض آباد کے دھرنے میں بڑا فرق نظر آ رہا تھا۔ گوادر کے دھرنے کو فیض آباد کے دھرنے سے جوڑنا میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے مکران کے لوگوں کے ساتھ، دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہزاروں لوگوں کے ساتھ، ریلی میں شامل لاکھوں لوگوں کے ساتھ۔ چونکہ سیاسی اختلافات ہمارے ہاں ہوتے ہیں تو ہم سیاسی اختلاف کو بنیاد بنا کر الزامات کی ایک بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ ان الزامات میں ہم ہر اس چیز کو شامل کر دیتے ہیں جس کا دور دور سے کوئی واسطہ نہ ہو یا کوئی بھی ایسی مومنٹ ہو، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو شعوری طور پر اور کچھ لوگ لاشعوری طور پر اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
دراصل وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو جب گوادر کے دھرنے میں پہنچے، تقریر کی، معاملہ طے پائے، تو اس میں پہلے سے یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اپنا ذاتی تھا۔ کچھ پیسے وہ لے کے گئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جب دھرنے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں بہت سارے لوگوں کو لعنت ملامت کیا جا رہا تھا، طعنے دیے جا رہے تھے اور بد دعائیں دی جا رہی تھیں۔ ممکن ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سوچا ہوگا کہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے خواتین میں، جن میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ غریب بھی ہیں، کچھ نہیں، زیادہ تر غریب لوگ ہیں، ان کو تھوڑے بہت پیسے دے کر جو ان پہ جس طرح کے کمنٹس آ رہے تھے، لوگ جو اس کے بارے میں رائے رکھ رہے تھے، جو خواتین بد دعائیں دے رہی تھیں، اس کو زائل کرنے کے لیے میر قدوس بزنجو نے خود سے پیسے بانٹے اور اس معاملے کا دھرنے کے لوگوں سے، دھرنے کے منتظمین سے، مولانا ہدایت الرحمن سے کسی سے کوئی تعلق نہیں بنتا، جو میری اطلاعات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کچھ لوگوں کو پیسے بھی دینے تھے جو مستحق ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی طریقہ کار اور ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ ان لوگوں میں بانٹے جا سکتے تھے، ان میں ایک لسٹ بن سکتی تھی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، وہ بھلے منتظمین نہیں، ڈی سی وغیرہ سبھی کروا سکتے تھے، اور یہ پیسے وہ آف کیمرہ بھی دے سکتے تھے، جہاں ان کی رہائش تھی ادھر بھی دے سکتے تھے۔ غلطی یہ ہوئی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہ انہوں نے دھرنے کے اس سٹیج کے اوپر بیٹھ کر یہ تمام معاملہ کر دیا، تو ظاہر ہے کہ پبلک کے اندر ایک سوال تو پیدا ہو گیا نا۔ دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو بلوچستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معاملات کا پتہ ہے، کچھ جان بوجھ کر کچھ انجانے میں اس معاملے کو طول دے رہے ہیں، لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، پنجاب، سندھ یا کے پی کے، وہاں کے لوگوں کی پرسیپشن ظاہر ہے کہ میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا، اس سے پہلے قادری صاحب کا دھرنا ہوا تھا، اس سے میل کھاتا ہے، لوگ وہی سوچتے ہیں اس طرح۔ ذاتی طور پر مجھے اسلام آباد اور لاہور کے بہت سارے صحافیوں نے فون کر کے پوچھا، جی معاملہ کیا ہے، کیا یہ دھرنا بھی پلانٹڈ تھا یا اسپانسر کیا گیا تھا کسی کی جانب سے؟ میں نے تو ذاتی طور پر جو میری معلومات ہیں میں نے ان سے شیئر کر لیا، لیکن بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں، وہ اس طرح سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ تمام جو ایپیسوڈ ہو رہا تھا، اس میں میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں مولانا صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب پیسے تقسیم کیے جا رہے تھے تو اس دوران مولانا صاحب میر قدوس بزنجو کے ساتھ کھڑے تھے اور یہ تمام مناظر دیکھ رہے تھے۔ مولانا صاحب کو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اس کا بالکل خود سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، یا ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ایسا کوئی بھی اقدام کرنے سے روکا جا سکتا تھا، لیکن مولانا صاحب بھی سادگی میں شاید خاموش رہے یا مصلحتاً وہ خاموش رہے، جو بھی ہوا، لیکن بہرحال گوادر کے اختتام کا جو امپیکٹ ہے وہ صحیح نہیں پڑا۔ اگر یہ پیسے کا معاملہ تقسیم کا نہ ہوتا تو گوادر کے اس دھرنے پر تبصرے کا زاویہ کچھ اور ہوتا، اس کی کامیابی اور ناکامی پر بحث ہوا ہوتا، مولانا کے فیصلے کی اچائی اور برائی، مثبت اور منفی پہلوؤں پہ بحث ہو رہی ہوتی، لیکن پیسے کی تقسیم نے مولانا کے اس کردار کو بالکل زائل کر دیا۔
اب بحث صرف اس پہ ہو رہی ہے کہ آیا یہ جو ریلی تھی یا جو دھرنا تھا کسی نے اسپانسر کر کے تو نہیں بٹھائے گئے تھے. یہ بہرحال تاثر اچھا نہیں گیا، میری ذاتی رائے ہے. اس کی وضاحت مولانا کو بھی دینی چاہیے اور صوبائی حکومت کو بھی دینی چاہیے تاکہ ایک پرسیپشن بن رہا ہے پبلک کے اندر وہ ختم ہو. جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ تاثر کو زائل کیا جائے. اس میں جتنی خاموشی ہوگی، جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو تقویت پہنچتی رہے گی. بہرحال یہ اب مولانا صاحب اور حکومت بلوچستان پہ منحصر ہے کہ اس کی وضاحت دیں گے اور کس انداز سے دیں گے، اس پہ خاموشی اختیار کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.